نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: انتم الاعلون ان کنتم مومنین. ایمان والو، اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب ہو. غلبے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. انتم الاعلون، تم غالب ہو، تم بلند ہو. شرط کیا؟ ان کنتم مومنین، تمہارا ایمان صحیح ہو جائے. جب تک ایمان کا کمال پیدا نہیں ہوتا، ایمان والوں کو غلبہ حاصل نہیں ہوتا. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وقت آئے گا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ سارا کفر تم پر یوں ٹوٹ پڑے گا جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ایمان کی کمزوری ہوگی، دنیا کی محبت کا غلبہ ہوگا. یعنی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. سوتے جاگتے دنیا کی فکر ہے، دیندار کو بھی دنیا کی فکر ہے. ہم اگر اپنا موازنہ کریں تو اپنے دنیا کی زندگی کے بارے میں جتنی فکر ہے، آیا ہمیں آخرت کی بھی اتنی فکر ہے؟ ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے بارے میں ہماری کتنی سوچیں، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک سوتے اس پر ہے، اٹھتے اس پر ہے. اور آخرت کے بارے میں کتنی فکر ہے؟ جبکہ آخرت یقینی ہے. آخرت کا ملنا محنت پر یقینی ہے، دنیا کا ملنا محنت پر یقینی نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا: من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور رات دن اس میں کھپا ہوا ہے، تو ہم جو چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیتے. اس کی کھپائی پر اور اس کی نیت پر اور اس کے ارادوں پر نہیں دیتے. وہاں بھی ہمارا فیصلہ چلتا ہے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. پھر جہنم میں چلا جائے گا شخص. ومن اراد الآخرہ، اور آخرت چاہتا ہے مجھے آخرت ملے، وسعی لها سعی، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. وہ مومن، وہ ہے بھی ایمان والا. اولئک کان سعیہم مشکورا، جتنی محنت کرے گا اس سے زیادہ دیں گے.
اس لیے ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ حب دنیا کا جو فتنہ ہے، حب دنیا، یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ دنیا کی فکر ہے، حالانکہ دنیا فکر سے نہیں ملتی، اس لیے اجملوا فی الطلب کہا، اجملوا فی الطلب، اجمالی طور پر طلب کرو، یعنی کوئی وسائل بنا لو، باقی جو ان کا فیصلہ اس کے مطابق دے دیں گے۔ اجملوا فی الطلب، اجمالی طور پر طلب کرو، اس کی تفصیلات میں نہ گھس جاؤ کہ 24 گھنٹے تمہارے دل و دماغ پر وہ سوار ہو، اور اگر وہ دنیا نہ ملے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان کامل ہے، تمہارے دل پر اللہ رسول کا غلبہ ہے، تم غالب ہو، اور اگر دل میں کمزوری ہے، ایمان میں کمزوری ہے، یاد رکھو یہ اسباب ظاہری جتنے بھی ہیں، وسائل ظاہری اور اسباب ظاہری، اس کا اگلے پر اثر نہیں پڑتا، یاد رکھو، اثر انسان کے باطن کا پڑتا ہے، آپ کے اندر کیا ہے۔ ایک آدمی میں اخلاص ہے، للہیت ہے، اگلے پر اس کا اثر پڑے گا۔ ایک آدمی میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اگلے پر اس کا اثر پڑے گا۔ اگلے کا دل خود اس بات کی گواہی دے دے گا یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا، حالانکہ عام سا آدمی دوسرا بھی ہوگا، لیکن اس کا دل بھی، کیونکہ اللہ نے دل ایسا بنایا ہے جس کو چھٹی حس کہتے ہیں، کہتے ہیں فلانی کی چھٹی حس، 5 حواس تو ہیں، سونگنا، بولنا، زبان، چکھنا، کان، ہاتھ، پاؤں، لیکن چھٹی حس، یہ کیا انسان کے باطن کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے پیغمبر سے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی رعب کے ساتھ۔ آپ جدھر بھی رخ فرما لیتے تھے، 2 مہینے کی مسافت تک لوگوں کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا تھا، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ غزوہ حنین میں دیکھے پیغمبر سلام جب دباؤ بڑھا اور انہوں نے تیر اندازی کی، کیونکہ اونچی جگہ پر تھے اور تیر انداز بھی تھے طائف کے لوگ، تو صحابہ اکرام ایک دم بکھر گئے، 12 ساتھی آپ کے ساتھ رہ گئے، آپ گھوڑے سے اپنے دلدل سے اترے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ آگے بڑھ رہے تھے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی کا ان پر روب پڑ گیا۔ جناب نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آواز دو اصحاب الثمرہ کو، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کہاں گئے، آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 12 میل تک جایا کرتی تھی، 12 میل، اللہ نے ان کی آواز ایسی پر 12 میل، بہت بڑے قد کے تھے ماشاءاللہ، بہت اونچا قد تھا۔ بارہ میل تک آواز گئی، مکہ کی پوری وادی میں گونج گئی آواز۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ اصحاب الثمرہ، کہاں چلے گئے؟ تب صحابہ جو ادھر ادھر سے اکٹھے ہو گئے، اللہ نے فتح دے دی۔ غزوہ حنین کا مشہور قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ایمان ہے یہ تمہیں غلبہ دلائے گا، اس کی فکر میں رہو، اس کو درست کرو۔ آج جو ملک دنیا میں حالات چل رہے ہیں، فلسطین میں تقریباً 70 کے قریب بچے شہید ہو گئے، 70 کے قریب۔ ایک دن میں 100 بار ان یہودیوں نے حملے کیے، 100 بار جہاز کے ذریعے بمباری کی، 100 کتنے 100 مسلمان شہید ہو چکے ہیں وہاں پر۔ خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ بلڈنگوں میں تھے۔ جبکہ پورے عالم میں مسلمانوں کی کتنی بڑی 1.25 ارب مسلمان ہیں، سینکڑوں ہمارے ملک ہیں، لیکن ہماری دنیا داری کا حال یہ ہے۔ یہ دنیا داری دراصل جو حکمران جہاں بیٹھا ہے، جو جس سیٹ پر بھی بیٹھا ہے،
اس کو اپنی فکر ہے کہ اگر میں کوئی کھل کے بات کروں گا میری حکومت چلی جائے گی، میری سیٹ چلی جائے گی۔ یہ ان کنتم مومنین کہاں پایا گیا؟ اگر سارے ہمارے مسلمان حکمران ہو گئے، حکمران امیر ہوتا ہے، اس کا کام ہے ہماری آواز پہنچائے، یا مسجد سے تو میری آواز نہیں پہنچنے والی فلسطین، لیکن اپنے جذبات کے اظہار کر کے ہم مولا کے دربار میں تو درخواست جمع کرا سکتے ہیں، لیکن ان کا کام ہے آواز اٹھانا، ہماری آواز کو آگے پہنچانا۔ لیکن کمزوری کا کیا عالم ہے، اس لیے کہ ہر ایک ڈرتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی سازشی قوم یہودی ہے، جن نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی۔ بلکہ آپ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ، جو مجھے انہوں نے یہودیوں نے زہر دیا تھا، میں آج اس کا اثر محسوس کرتا ہوں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری گلے کی رگیں اس زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہیں۔ اس لیے محدثین کی ایک جماعت نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 7 بار تمنا کی تھی کہ میں شہید کیا جاؤں زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں زندہ کیا جاؤں، 7 بار جو آپ نے تمنا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمنا بھی آپ کی پوری کی کہ آپ کو وہ جو زہر دیا گیا تو اس سے شہادت ہوئی آپ کی، اس کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اپنے پیغمبر کے ساتھ ہی یہودیوں نے وفا نہیں کی، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا، جو صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو ایسے نہ ہونا جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تم ایسا نہ کرنا۔ فبرأ اللہ مما قالوا کان عند اللہ وجیہا۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ وہی فتنہ ہے، فتنہ دنیا، حب دنیا کا فتنہ ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میری دنیا بچنی چاہیے، آخرت کے بارے میں کوئی، یعنی آخرت میں ہمارا ایمان اور عقیدہ تو ہے، لیکن ہمارا عمل ہمارے عقیدے کی تائید نہیں کرتا، حالانکہ عمل اس عقیدے پر گواہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو چیز ہو، اس سے بڑھ کر، اس چیز سے بڑھ کر اس کا خدا کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہاتھ کی چیز سے، حالانکہ ہاتھ کی چیز تو اپنے پاس ہے، اس سے بڑھ کر، لیکن ایسا کب ہے؟ مسلمان ہے تو ہمارا عام لوگوں کا ایمان بھی کمزور، حکمرانہ سب کا کمزور ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان بدبختوں کی جرت ہوئی، فلسطین کا مسئلہ آج تک حل نہ کرا سکے، کشمیر کا مسئلہ حل نہ کرا سکے۔ ہم درخواست بھی ان کو دیتے ہیں حل کرنے کے لیے جو خود بدمعاش ہیں، جو یہ کام کراتے ہیں ان کو درخواست دیتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اقوام متحدہ کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا ہے، ایک بدمعاشوں کا ٹولہ ہے، وہ آپ کے مسئلے کو کیوں حل کریں گے؟ اس لیے کہ مسلمان کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں، یاد رکھو، یہ مسلمان ہے جس کو سب کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کی حکومتیں جانے کی وجہ سے اور مسلمانوں کا عالم پورے عالم پر غلبہ ختم ہونے کی وجہ سے عام انسانوں کو، جن میں مسلمان غیر مسلم سب شامل تھے، ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے، عام انسانوں کو۔ جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تو عام انسانیت بھی چین کے ساتھ تھی، ان کے مسائل حل ہوتے تھے، اور جب ان بدمعاشوں کی باری آئی، 100 سال 200 سال سے خود ان کے
دین پر چلنے والے بھی ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں. وہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں. کالے گورے کے فرق کی وجہ سے، لسانیت کے فرق کی، حالانکہ ان کے مذہب پر ہے. ہم تو دور ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. علامہ باقلانی نے بڑی پیاری بات کی تھی جب عیسائی بادشاہ نے کہا جنت میں کون جائے گا؟ اس نے کہا تو عیسائی نہیں جا سکتے جنت میں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. یہودی نہیں جا سکتے. کیوں؟ عیسی السلام کو نہیں مانتے. کہا کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم جائیں گے. سب کو، سارے پیغمبروں کے ہم واپس ہیں، ان کی عزت اور ناموس کے واپس ہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک سارے پیغمبروں پر ایمان نہ لائیں. یعنی یہ دین ایسا دین ہے جس نے سارے پیغمبروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی. ایسا دین اپنے پیغمبر کے ساتھ ان کا جو عاشقانہ تعلق ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی. میرے دوستو، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے یہ جو ایمان پر توجہ دینی، یہ جو فتنہ حب الدنیا ہے اس کو دل سے نکالنا ہے. آپ نہ سمجھے کہ آپ باول نگر میں رہتے ہو، میرے اپنے ایمان کو درست کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھو ایسا نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے مومن ایک جسم کی طرح ہیں. جب ایک جسم کی طرح ہیں تو جسم کا کوئی حصہ تکڑا ہوگا تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑے گا یا نہیں؟ بولو. اگر آپ ہاتھ کی ورزش کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں تو کیا اس مضبوطی کا اثر آپ کے سینے، ٹانگوں اور باقی جسم پر نہیں پڑنے والا؟ سب سے پہلے ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے مرشد سے کسی نے کہا کہ اس وقت بہت چھری کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی یہودیوں نے کوشش کی تھی. میرے مرشد نے کہا تھا ہائے کاش دل کی مسجد کی ہم نے خبر لی ہوتی. آج ان کی جرت نہیں تھی کہ مسجد اقصیٰ کے قریب بھی آتے، لیکن ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم فلسطینیوں پر اور غزہ والوں کو مار پیٹ کریں گے، ان کے اوپر بم ماریں گے، بچے ان کے شہید کریں گے، عورتوں کو ذبح کریں گے، کوئی آنے والا نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں کروڑوں کی تعداد مسلمانوں کی، 1.25 ارب، یعنی 125 کروڑ مسلمان، 125 کروڑ، اور ان کی تعداد لاکھوں میں، یہود کی تعداد لاکھوں میں. کیونکہ ذلت اور مسکنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بھی محدود کر دی، لیکن ان کو پتہ ہے کوئی آنے والا نہیں ہے. چاہے ساتھ بیٹھے ہوئے ملک ہیں، سارے عرب ملک ان کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی عرب ملک اگر آواز نکالی ہے، یا پاکستان والوں نے نکالی ہے یا ترکی والوں نے نکالی، آواز نکالنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم اگر آواز نکالیں گے حکام ہمیں حکومت سے نہ ہٹا دیا جائے. وہ کہ عیاشی اور اللہ تللوں کی اتنی عادت پڑ گئی ہے، کرسی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ کا عذاب کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے میرے دوستوں. جب وہ آتا ہے، جا اجلہم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لا یستاخر ساعۃ ولا یستقدم، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. وہ ہو جاتا ہے اگلے دن کا رات جس کا تصور بھی نہیں ہوتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میرے دوست. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. حب دنیا، یہ جو دنیا کا غلبہ ہے اس کو مغلوب کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی محبت یا دنیا سے تعلق نہ ہو. دنیا سے تعلق ہوگا تو دنیا کمائیں گے، لیکن اس کو غالب نہ کریں کہ ہمہ وقت ہماری سوچ یہ اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنے ایمان کو درست کریں. نمبر 2، ان ایمان والوں کے لیے جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے درد محسوس کریں، درد، تکلیف محسوس کریں.
کہ جب مسلمان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی آہ عرش تک پہنچتی ہے. یاد رکھو، آہ عرش تک پہنچتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک آدمی کے بارے میں جس نے شادی نہیں کی تھی اور وہ فوت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اس کی کوئی رونے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر غم کرے گی، اس کو دکھ ہوگا، وہ دعا کرے گی، اس مرنے والے کا کام بن جائے گا. یہ دیکھو، میں اور آپ اگر دکھ محسوس کریں گے، تکلیف محسوس کریں گے، اس تکلیف کا بھی خدا کے ہاں ہمیں بھی اس کا ریوارڈ ملے گا اور انعام ملے گا، اور ہمارے مظلوم مسلمانوں کو بھی خدا کی مدد ان پر اترے گی. اور تیسرا، دعا اور صدقے کا اہتمام کرے. دعا اور صدقے کا، صدقہ کرے ان کے لیے. اللہ بلا ٹال دیجیے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے بلا ٹال دیجیے. صدقے کا اہتمام کرے اور دعا کا اہتمام کرے. دعا، جب ہاتھ اٹھائیں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے ہم دعا کریں، اللہ کے درخواست جمع کرائیں. جب اتنی ساری درخواستیں جمع ہو جائیں گی تو خیر کے فیصلے نازل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور اب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ قربانیاں رائے گا نہیں جانے دیتے. نظر آ رہا ہے اب جس انداز میں پورے عالم میں بات اٹھی ہے اور جس انداز میں اب احساس تھوڑا زندہ ہونے لگا ہے. عامت المسلمین کا تو ماشاءاللہ جلدی زندہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اوپر بیٹھا ہوا جو طبقہ ہے ان میں بھی اب اس طرح پیدا ہو جائے گا. اور اب ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر کا بھی بیان آیا کہ جو حماس نے کیا ہے اپنے دفاع کے لیے وہ بالکل جائز کیا ہے. یہ بڑی ہمت کی بات ہے اس طرح کا بیان دینا، ورنہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مار کھاتے رہو تو ٹھیک ہے، اگر سے مارنے لگو تو دہشت گرد. بس یہ کہتے تم ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ. یہ فارسی کی ایک مثال ہے نا کہ ایک فقیر کسی گاؤں میں گیا تھا تو لوگوں نے اس کے پیچھے کتے لگا دیے. خیرات تو کیا دیں سے کتے لگا دیے. جب کتے لگا دیے تو بیچارہ کوئی پتھر اٹھاتا مارنے کے لیے تو وہاں برف باری کی وجہ سے پتھر جمے ہوئے تھے، وہ پتھر برف میں سے نہ نکلتا. تو اس نے ایک جملہ کہا جس کو شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا کہ کیسے ظالم یہ بستی والے ہیں، کتے چھوڑ دیتے ہیں پتھر باندھ دیتے ہیں. یہی حال ہے، کتے چھوڑ دیے پتھر باندھ دیے. یعنی اگر مسلمان کھڑا ہو جائے دہشت گرد ہے، اور وہ جو کچھ کریں صحیح ہے. اور عجیب بات ہے اسلحہ بھی امریکہ کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ جو وہاں اسلحہ گر رہا ہے وہ امریکہ کا اسلحہ ہے، اور وہ ہمدرد بھی ہے. سب ان کے پاس جا رہے ہیں، جناب آپ بند کراؤ، ہمارے ساتھ ہمدردی کرو. کیا ہمدردی کرے گا؟ بڑی حکومتوں کا کام تو اسلحہ بیچنا ہے، اور اسلحہ بیچیں گے جب وہ لڑوائیں گے. اس لیے میرے دوستو دعا کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں. اور اگر دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اگر کل کو ہمارے خون کی ضرورت ہوئی قبلہ اول کو ہم دیں گے، قلب میں ہمارے جذبہ ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں جہاد کا جذبہ بھی نہیں ہے، ماتا یہودین اور نصرانی، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے. قبلہ اول کے لیے ہمارے دل میں جذبہ تو ہونا چاہیے، نیت تو ہونی چاہیے کہ جب بھی ایسے وسائل بن گئے اور قبلہ اول کو ہماری ضرورت پڑی ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے. انشاءاللہ ہمارے اس جذبے سے ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا، اور انشاءاللہ ہمارے اس جذبات کا اثر ان مظلوموں پر بھی پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان کی داد رسی فرمائیں گے، اور اس ظلم سے اور ان یہودیوں کی ظلم سے انشاءاللہ ان کو نکالیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.